تو نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی کا کام جانتے تھے، آپ نے ظاہری پیشہ کو اختیار کیا ہوا تھا، تو آپ نے کشتی بنانا شروع کی۔ وہ کشتی تقریباً 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کشتی کے اندر 6 منزلیں تھیں، یا 6 درجے تھے، 7 منزلیں تھیں۔ بڑی اچھی آپ نے کشتی بنائی، لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اب یہ کافر لوگ جن کو انکار کرنا ہوتا ہے وہ تو کام بگاڑتے ہیں نا، تو کام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جناب ان کا کام بگڑ جائے۔ تو ان لوگوں نے اس کشتی میں آ کے گندگی کرنا شروع کر دی، پخانہ کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، اس کشتی کو گندگیوں سے بھر دیا۔ اب خدا کی بھی قدرت دیکھی، خدا کا بھی عجیب نظام ہے کہ جو گندگی مچا رہا تھا انہیں سے پھر کام لیا واپس، انہیں سے کشتی کی صفائی کروائی۔ تو یہ قصص الانبیاء میں واقعہ آتا ہے، اس قوم میں بڑی سخت قسم کی بیماری آ گئی، سخت قسم کی بیماری، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اتفاقی بات ہے کہ ایک شخص وہی گندگی بچانے کے لیے وہاں پہ گیا، اس نے گندگی وہاں پر کی، اور جب اٹھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کا پورا جسم اس گندگی سے بھر گیا، پورا جسم ناپاک ہو گیا، پخانے سے بھر گیا۔ وہ واپس آیا، وہ بڑا شرمندہ ہو کے نہایا دھویا تو اس کے جسم کی تکلیف دور ہو گئی۔ مجھے کہا یار یہ عجیب معاملہ، انہوں نے تو لوگوں کو بتایا کہ بھائی وہ پخانہ میرے جسم پہ لگا تھا تو میرے جسم کی تکلیف دور ہو گئی۔ اب پوری قوم اس مرض میں مبتلا تھی، اب ساری قوم جا جا کے پخانہ اٹھا رہی ہے، وہاں سے صاف کر رہی ہے، بالکل دھو کے صاف کر دیا، بالکل گندگی ساری دور کر دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جو قوم گندگی مچا رہی تھی انہیں سے گندگی صاف کروا لی، اور آج جو اسٹیبلشمنٹ گندگی مچا رہی ہے اللہ چاہے گا تو انہیں سے صحیح کروا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کام حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان فرعونوں سے ہم لڑ نہیں سکتے ابھی، لیکن حق کی آواز بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس آواز سے ان کے کانوں میں جو بھی شاید نہیں رہیں گی، مگر میرے بھائیو کل جب قیامت ہوگی تو کم سے کم حق کی طرف کے حمایت میں آواز بلند کرنے والوں میں تو لکھے جائیں گے نا، خاموش ہونے والوں میں تو نہیں آئیں گے نا، باطل کا ساتھ دینے والوں میں تو نہیں آئیں گے نا۔ بڑی پیاری مثال بزرگ دیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک رہی تھی تو ابابل اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی، اور نارے نمرود کا یہ حال تھا، اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزرتا ہے وہ جل جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا ہے ابابیل کیا کر رہی ہے؟ کہاں میں آگ بجھانے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں، کہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی ہے نا، میں اس کو بجھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تیرے اس قطرے سے کیا ہوگا؟ کہا مجھے پتا کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں میں تو میرا نام آ جائے گا نا، تو آج پتہ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کل حضور کے غلاموں میں نام تو آ جائے گا نا۔ آج ظاہری عزت بچانے کے لیے اور اپنی حکمت عملیوں کے اندر غرق ہو کر حق بات میں خاموشی اختیار کر لی جائے تو کل پھر دشمنوں میں نام آئے گا، حمایتیوں میں نام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ تو فرمایا کہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، تو نوح علیہ السلام نے بہرحال پھر آپ کو حکم ہوا، آپ نے اپنے قوم کو اس میں کشتیوں میں بٹھایا، اور کشتی میں بٹھایا ہر قسم کے جانوروں کو آپ نے لے لیا، اللہ کے حکم سے جانور خود بخود طبقات میں جمع ہو گئے، اوپر کے طبقوں میں پرندے تھے، نیچے کے طبقوں میں وہ دوسرے ریپٹائلز سے جو حشرات الارض وغیرہ دیگر سارے قسم کے جانور تھے، کیونکہ مخلوق کو اس وقت ختم کرنا تھا، سارے کے سارے مخلوق کو، کیونکہ ان کے دل اس قابل نہیں تھے کہ جو ہدایت کو قبول کر سکیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھی، تو اب ان کو ختم کرنا تھا، تو اس لیے
انہی سے اب مخلوق کو چلانا تھا جو اس وقت کشتی میں موجود تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں بیٹھے، زمین نے پانی نکلنا شروع کیا، آسمان سے پانی نکلنا شروع ہوا، پانی کی سطح بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب گئے۔ پھر 6 ماہ 7 ماہ جتنا اللہ نے چاہا، 40 دن تک وہ طوفان رہا، یہ کیفیت رہی۔ پھر پانی نکلنے میں 6-7 ماہ لگے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرتے رہی، اور پھر قرآن کے مطابق جودی پہاڑ پہ وہ ٹھہر گئی، اور یہاں پر پھر آپ نے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پہلی نسل انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو ختم کر دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے یہ ساری کی ساری نسل چلی ہے، اور دنیا کے بیشتر علاقوں کے نام نوح علیہ السلام آپ کی اولادوں کے نام پر آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ٹھٹا جو ہے، ٹھٹا، یہ بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے پوتے بڑ پوتے کا نام ہے۔ اسی طرح دیگر بعض علاقے جو آپ کی اولادوں کے نام پر موسوم ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی عاقبت کیا ہو۔